جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ ساری رات جاگتے رہے تھے۔ کبھی ان کا دل چاہتا وہ جا کر امی جی کو اٹھا دیں، انہیں سب کچھ بتا دیں، کبھی دل چاہتا بابا اور چچی جان کو جان سے مار دیں۔ انہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہفتے کے جتنے دن چچا دوسرے شہر میں ہوتے تھے ان تمام دنوں کی راتیں بابا چچی کے کمرے میں ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ جیسے تیسے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ بھاگ کر امی جی کے کمرے میں آئے تھے، مگر وہ امی جی کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ بالکل سن ہو کر کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ ماں کو لا علم سمجھ کر انہیں بابا اور چچی کے تعلق کے بارے میں بتانے آئے تھے، مگر وہاں تو ان کی ماں کی روتی ہوئی ویران بنجر آنکھیں اور اجاڑو جو دیا داستان سنا رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں۔ ان کی امی جی سب جانتی تھیں اور چپ تھیں۔ امی چپ کیوں تھیں؟ وہ دادی سے کہتی یا وہ نانا نانی سے بابا کی شکایت کرتی؟ وہ ماں کی خاموشی پر بہت الجھے تھے۔ رات بابا کو چچی کی باہوں میں دیکھ کر ان کا دل چاہا تھا وہ ان کے پیٹ میں چاقو اتار دیں۔ بابا سے ایسی شدید نفرت محسوس ہوتی تھی، مگر صبح جب بابا سے سامنے ہوا تھا تو وہ کچھ رونا کچھ کرنا تو درکنار، وہ تو نفرت بھری نگاہوں سے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ تک نہ سکے تھے۔ بابا کی دہشت اور ہیبت اتنی تھی وہ روزانہ کی طرح ان کے آگے سر جھکا کر ہی بیٹھے رہے تھے۔ بابا سے تو کیا، وہ خوف کے مارے کسی اور سے بھی کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو بابا ان کی کھال ادھیر کر رکھ دیں گے۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں بالکل اکیلے سب سے چھپ کر بہت روئے تھے، اپنی کمزوری اور بزدلی پر، اپنی ماں کی بے بسی اور خاموشی پر اور اپنے باپ کے ظلم پر وہ چپ رہے تھے۔ پھر وہ چپ ہوتے چلے گئے۔ جیسے جیسے ان کی سمجھداری آنے لگی انہیں یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ ان کی امی جی بابا اور چچی کے اس ناجائز رشتے کے بارے میں جانتی ہیں۔ وہ جس رات بابا کو چچی کے کمرے میں جاتا دیکھتے اس کی صبح ماں کی رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں دیکھا کرتے۔ امی جی بابا سے خوفزدہ تھی۔ بابا انہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے، انہیں نانا نانی کے گھر بھیج دیں گے، انہیں طلاق دے دیں گے۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی، ختم ہو رہی تھی۔ خوف کے سبب ان میں باپ کے آگے سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی، مگر دل میں ان کے لیے نفرت ہی نفرت اور غصہ ہی غصہ تھا۔ بابا کی چچی کے ساتھ تعلقات ختم نہ ہوئے تھے، ہاں، غم میں گھلتی، ظلم اور جبر اور زیادتی کو خاموشی سے چپ چاپ سہتی سہتی ان کی امی جی ایک روز ضرور ختم ہو گئی تھی۔ باپ کی اس منافقانہ دوہری شخصیت اور گھناؤنے عمل نے ان کی شخصیت پر بہت گہرے تاثرات ڈالے تھے۔ بیوی کے ساتھ سخت رویہ، بچوں کے ساتھ حاکمانہ انداز۔ آمنہ ان کی ماں کی طرح صابر تھیں، ان کے سخت رویے اور متعلق نانی کو سر جھکا کر قبول کر گئی تھیں، اور بچے اسی طرح کمزور تھے جیسے کل اپنے بچپن میں وہ کمزور تھے۔ سدا اس دنیا میں کس نے رہنا ہوتا ہے؟ اپنے تمام گھناؤنے اعمال اور ظلم و زیادتی کے ساتھ لیے ان کے بابا ان کی امی جی کے انتقال کے برسوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اپنے اندر کا احساس کمتری اور شرمناک بچپن چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے سامنے ہمیشہ اپنے بابا کی تعریفیں میں زمین آسمان کے قلابے ملائے تھے۔ آخر ان کے بدکار بابا تھے تو ایک بے تحاشا ذہین اور خوبصورت مرد، وہ اپنے بابا پر تھے اور سکندر ان دونوں پر۔ وہ سکندر کو اپنے جیسا اور اپنے بابا جیسا کامیاب انسان بننے کی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں، وہ بن سکتا تھا ان دونوں جیسا۔ اپنی تمام توجہ سکندر پر مرکوز کر کے وہ زین کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ ان کے رویے نے زین کو سکندر سے مقابلہ بازی اور حسد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
یہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ زین اور سکندر کے بیچ بھائیوں جیسی بے تکلفی اور دوستی نہیں، بلکہ سرد مہری اور بہت فاصلہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ بیوی بچوں کے احساسات کو وہ سوچا ہی کب کا کیا کرتے۔ ان کے اس بیٹے نے بہت دکھ اٹھائے تھے۔ وہ اسے گلے لگا کر پیار کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک سے ہو گئی تھی اس سے کم عمری میں ایک بھول، ایک غلطی۔ وہ اس کی ہر غلطی، ہر بھول معاف کر چکے تھے۔ اپنی اس ایک غلطی کی بہت سخت سزا کاٹ چکا تھا ان کا بیٹا۔ کاتب تقدیر اس لمحہ ان کی سچائی سے لاعلمی پر تلخی سے مسکرایا ہوگا۔ تو چلو آؤ شہریار خان، اب تم سچائی بھی جان ہی لو، وہ سچائی جو تمہیں زندگی درگور کر دے گی، وہ سچائی جو تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی۔ تم اعلیٰ ظرف بن کر 8 سالوں بعد اسے معاف کرنے چلے ہو۔ تقدیر نے ان پر ہنستے ہوئے وہ سچ لا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تھا جس نے ان کے حواس گم کر دیے تھے۔ یہ وہ بدترین سچائی تقدیر نے انہیں اس صورت بتائی کہ مریم کو ایک روز لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تقریباً 4.5 سال قبل اس روز کیا ہوا تھا؟ وہ امریکہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، صرف اپنے سکندر کے پاس، اسے معاف کر دینے کے لیے، اسے گلے لگانے کے لیے، جب اس روز انہیں اپنے ایک اطالوی دوست سے ملنے کے لیے کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آنا پڑا۔ یونیورسٹی کے دنوں کا دوست تھا، سالوں بعد ملاقات ہونی تھی۔ اس کا کراچی میں قیام مختصر تھا، اسے اسی رات اپنی بیٹی کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف نکل جانا تھا۔ وہ باپ بیٹی یہاں کوئی کوہ پیمائی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہوٹل میں وہ اپنے دوست اور اس کی بیٹی کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے سوئٹ کی طرف جا رہے تھے جب انہوں نے لفٹ سے نکلتی ایک بے پناہ خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ہاشم اسد کو دیکھا۔ ہاشم اسد کے ساتھ ان کی براہ راست کوئی دوستی اور رہا وہ رسم نہ تھی، مگر کراچی کے کاروباری حلقوں میں وہ ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، ایک ہائی پروفائل شخص جس سے ملنا اور تعلق رکھنا لوگ باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ چند ایک بار کاروباری نوعیت کے ڈنرز، پارٹیز اور کانفرنسوں میں اس سے مل چکے تھے، گفتگو کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے ہاشم اسد شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ وہ ہاشم کو اس 5 اسٹار ہوٹل میں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ اور ایک کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر اس قدر نہ چونکتے اگر وہ اس لڑکی کو پہچانتے نہ ہوتے۔ 7.5 سال طویل عرصہ تھا، مگر اتنا طویل بھی نہیں کہ وہ مریم کو پہچان نہ پاتے، جبکہ اس میں کچھ خاص تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ وہ ایسی ہی سلم، سمارٹ، حسین اور نازک سی تھی جیسے 7.5 سال قبل تھی۔ مریم اور ہاشم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کسی رومانٹک کپل کی طرح ایک دوسرے میں گم اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ مریم کو ہاشم کے ساتھ دیکھ کر چونکے تھے، اس لیے کہ وہ ایک پارٹی میں ہاشم کی بیوی سے مل چکے تھے۔ وہ مریم کا لباس دیکھ کر انگشت بداں رہ گئے تھے۔ وہ جس مریم کو جانتے تھے وہ بے شک جینز اور لانگ سکرٹس پہنا کرتی تھی، مگر جسم کی نمائش اس کے کسی بھی انداز سے ظاہر نہ ہوتی تھی، جبکہ اس وقت اس نے ریڈ کلر کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ سلیو لیس اور بیک لیس بلاؤز تھا، اس کے بازو، اس کا گلا، اس کی پوری کمر، سب کچھ ساڑی کے باریک پلو سے چھلک رہا تھا۔ مریم اور ہاشم سوئٹ کے دروازے کے سامنے رک چکے تھے۔ ہاشم دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ ابھی پردہ حیرت ہی میں تھے کہ انہیں ان کے اطالوی دوست کی بیٹی مریم کو دیکھ کر بے ساختہ حیرت سے بولی، اوہ سیم یہاں؟ مریم اور ہاشم اپنے سوٹ کے اندر جا چکے تھے۔ سیم؟ انہوں نے حیرت سے اپنے دوست کی بیٹی کو دیکھا۔ ہاں یہ سیم ہے انکل، سمانتا، میری کلاس فیلو، میلان میں میرے ساتھ ایک اسکول میں ہوتی تھی، ہم ہاسٹل میں روم میٹ بھی تھے، آپ جانتے ہیں کیا اسے؟ وہ تینوں سوئٹ میں داخل ہو گئے تھے۔ ہاں امریکہ میں اس سے ملا تھا چند سال پہلے، یہ وہاں پڑھنے آئی ہوئی تھی، مگر اس کا نام تو مریم ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ تمہاری کلاس فیلو نہیں ہوگی۔ وہ اب بھی بے یقین تھے۔ ہم نے ہائی اسکول تک ایک ساتھ میلان میں پڑھا ہے انکل، میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی، بلکہ جب یہ امریکہ سے اپنی اسٹڈیز پوری کر کے
کیے بغیر اٹلی واپس آ گئی تھی، تب بھی میں اس سے 3-4 مرتبہ ملی ہوں۔ اس کے پاپا پاکستانی ہیں نا، اس لیے ڈاکیومنٹس وغیرہ میں اس کا نام مریم ہی ہے، مگر ہم دوست اسے سیم ہی کہتے ہیں۔ ان کے دوست کی بیٹی کچھ سوچ کر اور یاد کر کے ہنسی تھی۔ وہ اب اپنے باپ کو اپنی اس پرانی دوست کے بارے میں بتانے لگی تھی جسے وہ سیم کہہ رہی تھی اور جسے وہ مریم کے نام سے جانتے تھے۔ وہ باپ بیٹی اٹالین تھے اور ان کے ہاں بیٹی کا باپ سے ایسی باتیں کرنا قطعاً معیوب نہ تھا۔ پتہ ہے ڈیڈ، سیم کا اپنے اسٹیپ فادر کے ساتھ بڑا زوردار افیئر تھا۔ اس کے پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی تھی۔ سیم اپنی ممی اور اسٹیپ فادر کے ساتھ ملان میں ہی رہتی تھی۔ وہ فرینچ تھے اور بہت مشہور فیشن ڈیزائنر تھے۔ پیسہ بھی ان کے پاس بے تحاشا تھا۔ سیم ان سے خوب قیمتی تحفے لیتی تھی اور اسکول میں ہم دوستوں کو دکھا دکھا کر ہمارے دل جایا کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے اس 40 سال کے مرد کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اتنی حسین اور کم عمر لڑکی کے آگے اس کے سوتیلے باپ کو پھر سیم کی ممی میں کیا چارم نظر آ سکتا تھا؟ سیم کی وجہ سے اس کی ممی کی شادی شدہ زندگی خراب ہو گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں سیم پریگننٹ تک ہو گئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ چاہتا تھا کہ سیم ابارشن نہ کروائے کہ آخر ان دونوں کی شادی تو کرنی ہی ہے۔ سیم نے اپنے سوتیلے باپ کو الو بناتے بناتے اس سے شادی کے وعدے تک کر رکھے تھے۔ وہ سیم کے ساتھ بہت سنجیدہ تھا اور سیم ہم دوستوں کے ساتھ اسکول میں بیٹھ کر اپنے سوتیلے باپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہے۔ اس کی ماں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی طلاق ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی اور پھر اس افیئر کے نتیجے میں اسے بے تحاشا قیمتی تحفے، آسائشیں اور بے حساب پیسہ ملتا تھا، مگر اس کے باوجود اس تعلق کا لمبا کھینچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم سب دوستوں کی نالج میں تھی یہ بات کہ اپنے سوتیلے باپ کی لاکھ منت سماجت کے باوجود بھی سیم ابارشن کروائی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اس بات پر بہت ناراض ہوا تھا۔ وہ سیم سے فوراً شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیم کی ممی کو فوراً طلاق دینا چاہتا تھا۔ جب سیم نے دیکھا کہ اس کا سوتیلا باپ زیادہ ہی اس کے گلے پڑ رہا ہے، تب ایک رات اس نے شور مچا کر سارے محلے کو اکٹھا کر کے اپنے سوتیلے باپ پر ریپ کا الزام لگا کر اسے جان چھڑا لی تھی۔ تب پھر سیم ہاسٹل آ گئی تھی۔ میرے ساتھ وہاں وہ ہوتی تھی، ہم روم میٹ تھے۔ سیم کی ممی کو اس کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ واقعی اس سے عشق کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے عشق میں پاگل ہوتا، اس کے پیچھے آتا اور سیم اسے دھتکار دیتی۔ بڑی تیز اور خطرناک لڑکی تھی سیم۔ اسے مردوں کو اپنے پیچھے لگانا اور اپنا دیوانہ بنانا بہت آتا تھا۔ جب تک یہ اٹلی میں تھی، میرا اس سے کبھی کبھار رابطہ ہو جایا کرتا تھا، پھر شاید یہ پاکستان آ گئی تھی۔ آج بہت عرصے بعد نظر آئی ہے اور لگتا ہے آج تک مردوں کو اپنے پیچھے دیوانہ بنائے پھر رہی ہے۔ ابھی جو ساتھ میں تھا شاید اس کا کوئی نیا شکار ہے۔ ان کے دوست کی بیٹی ہنس کر بولی تھی۔ ان کا دوست جواب میں کیا بولا تھا وہ کچھ بھی نہ سن پائے تھے۔ ان کے کانوں میں تو اپنے بیٹے کے چلا چلا کر سچائی بتاتی آواز گونج رہی تھی۔ میں بے گناہ ہوں پاپا، یہ لڑکی جھوٹی ہے۔ پاپا میرا یقین کریں، وہ ایک بدکار لڑکی ہے۔ زین ایک نیچ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا پاپا۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا مگر کون سنتا اس کی وہ سچائی۔ غصے میں اندھے ہو کر انہیں اپنے بیٹے کی کوئی آواز سنائی کب دی تھی، پر آج اس کی کہی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے آخری وقت تک خود پر لگائے ہر الزام کو جھوٹا کہا تھا۔ عدالت ہی لگائی تھی تو جائے وقوع پر ثبوت، گواہ اور نشان دیکھتے۔ وہ ثبوت اور نشان کسی جبر کی کہانی سنا رہے تھے یا کسی بدترین منصوبے کا راز فاش کر رہے تھے۔ سب کچھ 12 سال پہلے بھی واضح تھا، مگر جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو جائیں، کان رہتے ہوئے بھی بہرے ہو جائیں، ان کو سچ نظر کہاں آتا ہے۔ وہ اس روز دیواروں سے سر مار مار کر روئے تھے۔ دنیا کے کسی باپ نے اپنی اولاد پر
ایسا ظلم نہ کیا ہوگا جو انہوں نے اپنے بیٹے پر کیا تھا، اس پر ایک ایسے گناہ کا الزام لگایا جو اس سے سرزد ہی نہ ہوا تھا، اور پھر ان کے اس ظلم کے نتیجے میں ان کے بیٹے کو اسی صفا کا نشانہ بنا دیا گیا جس کا انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا۔ وہ اب سکندر کا سامنا کیسے کرے؟ اس سے اس کی زندگی، اس کی عزت، آبرو، وقار سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ اس کے سامنے کس طرح جائیں؟ وہ اسے معاف کرنے اور گلے لگانے جا رہے تھے، تب جانا بہت آسان لگ رہا تھا، مگر اب اس سے اس کا حساب، اس کا سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائیں؟ اس سے معافی مانگے، اور وہ کیا وہ انہیں معاف کر دے گا؟ وہ انہیں مرتے دم تک معاف نہیں کرے گا۔ وہ جانتے تھے سکندر ضد انا اور آن بان میں انہی کے اوپر ہے۔ وہ اب مرتے دم تک ان کے گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گا۔ مریم کی سچائی سامنے آنے کے بعد ان کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ سکندر کا سامنا کرنے کی ضرورت وہ اپنے اندر نہیں پا رہے تھے۔ وہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ سمندر کے کنارے تنہا بیٹھا تھا۔ وہ ساری رات سمندر کے کنارے بیٹھا رہا تھا۔ لیزا کو اس کے پاپا کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے ہوٹل نہیں گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا وہ اسے سی سائڈ لے جائے۔ وہاں پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو بھی واپس بھیج دیا تھا کہ اس کا یہاں سے اتنی جلدی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کا دل بہت اداس اور کرب میں مبتلا تھا۔ شہریار خان اور زین سے 12 سالوں بعد ملنا اسے معمولی واقعہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہوٹل کے آرام دہ کمرے میں اے سی آن کر کے پرسکون نیند سو جاتا۔ آج ماں کی خاطر اسے کس کس سے ملنا پڑ رہا ہے اور کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ لوگ جس کو وہ جیتے جی دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جن کے لیے وہ مر چکا تھا، ان کے لیے وہ مرا ہوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جلد از جلد پاکستان سے واپس چلا جائے، اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں۔ بہت دیر تک وہ ساحل پر ننگے پاؤں چلا تھا۔ بہت دیر تک وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر سمندر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا تھا۔ بس یہ چند دن جلدی سے گزر جائے اور وہ اور لیزا یہاں سے واپس چلے جائیں۔ واپس جاتے ہی وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ وہ ماضی کو کہیں بہت دور، بہت پیچھے چھوڑ کر لیزا کے ساتھ جلد از جلد نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کا جیب میں پڑا موبائل نہ جانے کب سے بج رہا تھا، اس کا دھیان ہی نہیں تھا اس پر۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، لیزا اسے کال کر رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ ابھی اس نے اسے سچے دل سے یاد کیا تھا اور اس کی کال آ گئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہلو، تم کہاں ہو سکندر؟ میں کیوں، کیا ہوا؟ میں ساری رات تمہیں فون کرتی رہی، تم کال ریسیو ہی نہیں کر رہے تھے تو مجھے اتنی پریشانی ہوئی۔ میں نے پریشان ہو کر تمہارے ہوٹل فون کیا، تم سے بات کرنے چاہیے تو پتہ چلا تم اپنے روم میں نہیں ہو۔ اس نے اپنے سامنے بپھرے سمندر کو دیکھا۔ صبح ہو گئی تھی، پوری رات گزر گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم کیوں فون کر رہی تھی؟ آج تم میرے ہر سوال کے جواب میں سوال کیوں کر رہے ہو سکندر؟ میں تمہارے لیے فکر مند تھی، اس لیے تمہیں فون کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا تم اتنے سالوں بعد اپنی فیملی سے ملے ہو، یقیناً ڈسٹرب ہوگے، دکھی ہوگے۔ میں تم سے بات کر کے تمہاری اداسی اور دکھ کم کرنا چاہتی تھی۔ تم بہت محبت کرتی ہو مجھ سے لیزا، جانتا تھا، پھر بھی اس وقت یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ چاہا جاتا ہے، بے حد اور بے حساب۔ ہاں، کتنی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی، پھر بھی کتنی؟ اتنی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ روما چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ ابھی ساحل پر آ سکتی ہو؟ ہاں۔ وہ روانی سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتے دیتے اس آخری سوال پر ہاں بولتے ہوئے چونکی۔ تم سی سائڈ پر ہو؟ ہاں۔ کیا تم ابھی آ رہی ہو میرے پاس؟ ابھی صبح کے 6 بھی نہیں بجے ہیں۔ میں آ رہی ہوں سنور سکندر۔ اور وہ واقعی اپنے پاپا کے ڈرائیور کے ساتھ آدھے گھنٹے بعد اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ دونوں دیوار پر چڑھ کر ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ کیوں بلایا تم نے مجھے اس وقت یہاں پر؟ بس میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں اس وقت دیکھنے کو۔
بہت تنہا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ تم تنہا نہیں ہو سکندر، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بیلا جلدی سے آ جاؤ میری زندگی میں بہت تنہا ہوں۔ وہ اداسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر کافی دیر سے واپس آئے تھے۔ آمنہ لان میں بیٹھی تھی، سر پر نماز کے انداز میں دوپٹہ لیے، ان کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح تھا۔ وہ اپنی روزانہ کے معمولات کے وظائف پڑھ رہی تھی۔ نڈھال سے قدموں سے چلتے ہوئے وہ ان کے پاس آ گئے تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھے تھے، نظریں گھاس پر جما رکھی تھی۔ آپ رات بھر سوئے نہیں؟ ساری رات اسٹڈی میں گزار دی؟ ہاں، بس وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ آمنہ، میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ایک سخت مزاج اور سنگ دل شخص سمجھتی ہو۔ میں نے خود کو ہمیشہ ثابت میں بھی ایسا ہی کیا ہے۔ وہ سکندر کی دھوم دھام سے شادی خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ بات وہ آمنہ سے کہنا چاہتے تھے کہ صرف وہی تھی جو شاید سکندر کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکتی تھی۔ سو تمام تر ہمتیں جمع کر کے بات تو انہیں کرنی تھی آمنہ سے۔ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں شہریار؟ میں خدا نخواستہ آپ کے لیے برا کیوں سوچوں گی؟ میں ان بدترین لوگوں میں شامل ہوں جن کی عزت ان کے خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کے دلوں میں کبھی اپنی محبت پیدا نہ کر سکا۔ وہ عمر بھر خوف میں مبتلا رہ کر میری تعظیم و تکریم کرتے رہے۔ آمنہ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سچ بولنا، بالکل سچ۔ یہ کس طرح کا سوال ہے شہریار؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں۔ انہیں جواب کا منتظر دیکھ کر نگاہیں کترائے کترائے وہ آہستگی سے بولی۔ بے اختیار ایک زخمی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی تھی۔ حاصل زیست ہے کیا شہریار خان؟ کوئی ایک بھی رشتہ ایسا نہیں جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کروا سکے۔ نہیں کرتی تم مجھ سے محبت آمنہ، اور ٹھیک کرتی ہو۔ کیوں کرو گی تم مجھ سے مجھ جیسے ظالم شخص سے محبت؟ میں نے تم پر کتنا بڑا ظلم توڑا تھا۔ تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا تھا، تمہیں اس کی شکل دیکھنے، اس کی آواز سننے تک سے ترسا دیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، آواز بھرا گئی تھی۔ بیوی کے آگے بھی اپنا دل نہ کھولیں گے تو آخر کہاں کھولیں گے؟ ایک بار تو ان آنسوؤں کو میرے کندھے پر سر رکھ کر بہا لو آمنہ۔ میرے خوف سے چھپ چھپ کر روتی رہی ہو، آج میرے سامنے رو لو، مجھ سے لڑ لو، مجھے جو چیز آتا ہے کہہ لو، مجھے میرے باپ کی گالی دو، شاید میرے دل میں جلتی ندامت کی آگ کچھ دیر کو کم ہو سکے۔ بولتے بولتے وہ خود رو پڑے تھے، اور انہیں روتا دیکھ کر آمنہ بھی خود کو روک نہ پائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہے تھے۔ جب تم بابا کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو تو پھر یہ بھی سمجھ لو، مجھے اتنی رعایت دے دو کہ میرے ایسا ہونے کا سبب وہ تھے۔ میں جانتی ہوں شہریار۔ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ صوفیہ آپا نے۔ آمنہ کا جواب انہیں پورا کا پورا ہلا گیا تھا۔ تو باپ کے گناہ کے صرف وہ نہیں، ان کے بہنیں بھی گواہ تھی۔ وہ تینوں بھائی بہن یہ بات جانتے تھے، مگر کبھی زبان پر ایک دوسرے کے سامنے بھی نہ لائے تھے۔ ہماری شادی کے شروع دن سے آپ کا بے تحاشا سخت رویہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا۔ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے لاکھ جتن کر لیتی، مگر آپ پھر بھی خفا ہی رہتے تھے۔ سکندر پیدا ہو گیا، زین پیدا ہو گیا، مگر آپ کے رویے کی سختی کم نہ آئی تھی۔ تب ایک روز ہمت ہار کر میں صوفیہ آپا کے سامنے رو پڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، شاید آپ کی مجھ سے زبردستی شادی کروائی گئی ہے۔ تب صوفیہ آپا نے آپ بھائی بہنوں کے بچپن کی تمام باتیں مجھے بتائی تھی۔ آپ کے ماضی کو جاننے کے بعد، آپ کی سخت مزاجی کی وجہ سمجھنے کے بعد، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا کچھ آسان ہوا تھا شہریار، ورنہ میں تو شادی کے ابتدائی سالوں ہی میں ہار مان جاتی۔ آمنہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ 33 سال اس عورت نے ان جیسے ظالم انسان کے ساتھ گزار دیے تھے۔ بہت صبر اور بہت برداشت دی ہے اللہ نے تمہیں آمنہ۔
تم نے مجھ جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار دی. میرے ساتھ زندگی گزارنا تو پتھروں پر چلنے کے متعارف تھا. شہریار خان نے بے اختیار ان کے ہاتھ تھامے. آمنہ جواباً چپ رہی تھی. چند سیکنڈ وہ دونوں ہی خاموش رہے تھے. اس گھر پر چھایا موت کا سناٹا اور دکھوں کے سائے سب میرے لائے ہوئے ہیں آمنہ. میں اپنے عمر بھر کے گناہوں کے کفارے، ان کے ازالے کی ایک ادنا سی کوشش کرنا چاہتا ہوں. زندگی بھر تم نے میرے ناجائز حکم کو سر جھکا کر مانا ہے. آج تم سے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست کر رہا ہوں. اسے اپنے گناہ گار شوہر کی التجا سمجھ کر مان لو. میں سکندر کی شادی خود اپنے ہاتھوں سے کروانا چاہتا ہوں، ہمارے اسی گھر میں. میں چاہتا ہوں لیزا کے والد اس کا ہاتھ مانگنے سکندر کے والدین جائیں. سکندر کی شادی میں اور تم ہم دونوں مل کر کریں، خوب دھوم دھام سے، بہت شاندار انداز میں. انہوں نے حقیقتاً اپنے دونوں ہاتھ آمنہ کے سامنے جوڑ رکھے تھے. آج اس ماں کے پاؤں پکڑ کر بیٹھنا پڑ جاتا تو وہ بیٹھ جاتے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں. ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے آمنہ زار و قطار رو پڑی تھی. آمنہ، سکندر کی زندگی برباد کر دی میں نے. وہ وقت واپس نہیں لا سکتا، مگر آج جب وہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی زندگی کی اس خوشی کی اس کے لیے بھرپور اور یادگار بنا دوں. بولو آمنہ، تم اس کام میں میرا ساتھ دو گی، میری مدد کرو گی؟ انہوں نے روتے ہوئے بیوی سے پوچھا تھا. میں آپ کے ساتھ ہوں شہریار، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی. انہوں نے آمنہ کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا. زندگی میں پہلی بار انہوں نے اپنی اس ہمسفر کے ساتھ نرمی، چاہت اور محبت کا اس انداز میں اظہار کیا تھا. سکندر اور لیزا دونوں ساحل پر بہت دیر تک بیٹھے رہے. دن پوری طرح نکل آیا تھا. ساحل سے نزدیک ایک عام سی ہوٹل میں بیٹھ کر ان دونوں نے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا تھا. میں نے ہمیشہ نانی کے ہاتھ کی بنی حلوہ پوری کھائی ہے، مگر گھر کی بنی حلوہ پوری میں اور اس میں بہت فرق ہے. یہ زیادہ مزے کی ہے، لیزا حلوہ پوری کا مزہ لیتے ہوئے بولی. اس ڈھابے نما ہوٹل پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے لیزا نے یہ طے کیا تھا کہ وہ آج شادی کی شاپنگ کرے گی. اس کا موڈ ساحل پر بیٹھے بیٹھے لیزا سے باتیں کرنے کے دوران ہی خوشگوار ہو چکا تھا. وہ ماضی کی تمام تلخ یادوں سے نکل کر اپنے اس حال میں لوٹ آیا تھا جہاں لیزا محمود اس کے ساتھ تھی، اس پر اپنی والہانہ چاہت لٹائی ہوئی تھی، اور وہ جو اس سے کہہ رہی تھی وہ کر رہا تھا. پروگرام وہ بنا رہی تھی، عمل وہ کر رہا تھا. بہت ڈومینیٹنگ بیوی ثابت ہوگی تمہیں ضرورت بھی مجھ ہی جیسی کی ہے سینر اور سکندر، جو تمہارے اس ہر وقت لٹکے ہوئے منہ اور زندگی سے بیزار انداز کو ہنستا مسکراتا بنا سکتی ہو. وہ خود برسوں بعد پاکستان آیا تھا، اس لیے وہ اچھی عروسی ملبوسات اور شادی بیاہ کے کپڑوں وغیرہ کہاں مل سکتے ہیں، یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان دونوں نے وہی ڈھابے پر بیٹھے بیٹھے موبائل پر انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کیا تھا. تم مجھے ڈیپ ریڈ کلر کا برائڈل ڈریس دلواؤ، میں تمہاری مرضی کے مطابق بالکل پاکستانی دلہن بننا چاہتی ہوں. وہ دونوں لیزا کے پاپا کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے. لیزا اپنے پاپا کو فون کر کے بتا چکی تھی کہ وہ سکندر کے ساتھ ہے. تفصیلی ناشتہ کرتے کرتے انہیں 11:30 بج چکے تھے. ڈرائیور کو لیزا نے بتایا کہ کہاں جانا ہے تو اس نے ان دونوں ہی کو یہ بتا کے حیران کر دیا کہ ابھی تو کوئی بازار، کوئی دکانیں، کوئی مارکیٹس، کوئی شاپنگ مالز نہیں کھلے ہوں گے. 12 بجے سے 1 بجے کے درمیان یہاں شاپنگ سینٹرز کھلتے ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ جس ملک میں دن کا آغاز آدھا دن گزار دینے کے بعد ہوتا ہے، وہ ترقی کس طرح کر پائے گا. ہاشم کسی میٹنگ کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا، اس لیے آج اسے آفس نہیں جانا تھا. اس کی واپسی کل صبح ہونی تھی. وہ آج کچھ دیر سے سو کر اٹھا تھا. وہ شاور لے کر نیچے آیا تو مریم کو لانچ میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا. وہ اخبار پڑھ رہی تھی. تم آفس نہیں گئی؟ ہاں، موڈ نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی دیر سے جاؤں گی. ہاشم اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. مریم نے نیلے رنگ کی جینس کے ساتھ پنک کلر کی لانگ شرٹ پہن رکھی تھی. بالکل سادہ لباس، بالکل کھیچڑ میں لپٹے، نہ میک اپ نہ جولری، پھر بھی اس انداز میں وہ غضب ڈھا رہی تھی. ہاشم اسے دیکھ کر مسکرایا. اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟
تمہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے نخوت سے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اس وقت اس کا موڈ خراب تھا اور فی الحال اسے اپنی تعریفیں بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ، موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ کل رات جب سے ہم تمہارے پاپا کے یہاں سے ہو کر آئے ہیں تمہارا موڈ بہت خراب ہے۔ کل رات محمود خالد کے یہاں سے واپس آتے ہی مریم سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کا موڈ تھا وہ دونوں تھوڑی دیر جاگتے باتیں کرتے، مگر مریم نے نیند آنے کا کہہ کر سونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کیا لیزا کے ساتھ نہ آنے پر اپسٹ ہو؟ میں اس کے نہ آنے سے کیوں اپسٹ ہوں گی؟ ساری زندگی اس نے کبھی پاپا کی نہیں سنی، میری کوئی بات وہ کیسے مان لے گی؟ پتہ نہیں کس کو اٹھا کر لے آئی ہے شادی کرنے کے لیے۔ پاپا اس کی شادی کا فیصلہ سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، مگر مجھے تو وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ اتنی خوشی وہ لیزا کو شاپنگ کرانے کی بات کر رہے تھے، صرف تمہارے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لیے۔ ہاشم اب داماد کے سامنے وہ کیا بتاتے کہ وہ اپنی خود سر بیٹی کی شادی کے فیصلے سے ناخوش ہے؟ شادی اپنی مرضی سے کرنا خود سری تو نہیں ہے مریم، تم نے بھی تو مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، مگر پاپا کو ناراض کر کے نہیں، ان کی اجازت سے، ان کی مرضی سے۔ اور یہ لیزا تمہیں پتہ ہے صرف اپنی ضد کی وجہ سے وہ پورے 5 سالوں سے پاپا سے نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ ہماری شادی تک پر نہیں آئی تھی۔ پاپا اس کی ضد اور خودسری سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اب ڈر کے مارے ہر معاملے میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ سچی بات یہ تھی کہ اسے مریم کی بہن ہنسمکھ اور پیاری لگی تھی، جیسا مریم اسے بتایا کرتی تھی وہ ویسی خودسر اور بدتمیز لگی تو نہیں تھی، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا تھا انکل لیزا سے بہت پیار کرتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا لیزا تم سے زیادہ ان کی لاڈلی ہے۔ یہ لاڈ اور محبت نہیں ہاشم، پاپا محض لیزا کی خودسری اور ضد سے خوف زدہ ہیں۔ پاپا کی سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ چہیتی ہمیشہ میں رہی ہوں۔ پاپا دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مریم ایک دم ہی بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ ہاشم جانتا تھا مریم اپنے باپ سے بتحاشا محبت کرتی تھی، وہ یہ سننے کو ہرگز تیار نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کے پاپا اس سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اور تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہو؟ اس نے مسکرا کر شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ نزدیک بیٹھی لگ اتنی پیاری رہی تھی کہ اس وقت کسی اور بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کا دل چاہا تھا اس وقت وہ اور مریم اپنی باتیں کریں۔ بہت ہو گئی مریم کے پاپا اور بہن کی باتیں۔ پاپا سے وہ اس کی شرارت سمجھ چکی تھی، پھر بھی سنجیدگی سے بولی، ہاں ان سے تو کرتی ہو، مگر ان کے علاوہ اور کون ہے جس سے تمہیں بہت محبت ہے، جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتی؟ ہاشم اسد نام کا ایک بندہ ہے۔ اس بار وہ کہتے ہوئے ذرا مسکرائی۔ سیریسلی یہی نام ہے اس شخص کا؟ وہ ہنس کر بولا، جی ہاں یہی نام ہے، میں نے پاپا کے بعد صرف تم سے محبت کی ہے ہاشم۔ مریم نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا اور وہ اس کی اس اظہار اور اعلانہ انداز پر فدا ہی تو ہو گیا تھا۔ مجھے بہت فخر کا احساس ہوتا ہے مریم کہ تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد میں ہی ہوں۔ اٹالین ماں کی تربیت اور ساری زندگی یورپ میں گزارنے کے بعد بھی تم کس قدر مشرقی ہو۔ تمہاری زندگی میں پہلی بار کوئی آیا تو میں، بہت سو نے تمہیں چاہا ہوگا، تمہیں پسند کیا ہوگا، مگر جسے تم نے چاہا، جسے تم نے اپنے نزدیک آنے دیا وہ میں ہوں۔ شادی سے پہلے میں تم سے لاکھ بار اصرار کرتا تھا، تب تم میرے ساتھ وقت گزارنے پر راضی ہوتی تھی، اور میرے ساتھ ہوتے ہوئے بعض مرتبہ تم کیسی چپ سی بھی ہو جاتی تھی، جیسے میری ضد پر میرے ساتھ آ تو گئی ہو، مگر اس طرح آنے کو غلط بھی سمجھتی ہو۔ ہاشم جھک کر بہت چاہت سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مریم جو واقعی اپنے نام کی طرح مریم تھی، بہت ماڈرن ہونے کے باوجود اندر سے بہت روایتی، جو اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اسے زندگی میں صرف ایک ہی بار کسی کا ہو جانا ہے، مکمل طور پر وہ جیسے زندگی کو گزرنے
گزرے سالوں میں ملنے والے سب لوگوں کو ٹھکراتی صرف اسی کا انتظار کرتی رہی تھی، جس کی دیوانی ایک دنیا تھی، جسے نہ جانے کون کون چاہتا تھا، وہ اسی چاہتی تھی۔ اسے صرف ہاشم اسد نے چھوا تھا، صرف اور صرف ہاشم اسد نے۔ وہ مریم کے لیے بڑا پوسیسو تھا۔ وہ دونوں راستے میں تھے جب اس کے پاس آمنہ کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم امو جان، کہاں ہو بیٹا اس وقت؟ امو جان، میں اور لیزا شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ شاپنگ کے بعد میں آپ سے وہ فوراً ہی شاپنگ کے بعد آج دن یا شام کا کوئی وقت اور جگہ ماں سے ملنے کے لیے طے کر رہا تھا، مگر آمنہ بے ساختہ اس کی بات کاٹ کر بولی، کس جگہ جا رہے ہو شاپنگ کے لیے؟ امو جان، آپ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا، مگر آمنہ اس کی بات سنے بغیر فوراً بولی، شادی کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہو نا تم دونوں؟ جی، بس پھر میں وہیں آ رہی ہوں، تم مجھے جگہ بتاؤ۔ آمنہ کے اٹل اور فیصلہ کن انداز کے سامنے وہ چپ ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں جگہ بتا دی۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔